صلی اللہ رسول اللہ۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نیکی کا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں کون سی نیکی شرف قبولیت حاصل اسے ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ آج اگر ہم 60 سال تک ان کتابوں کو پڑھتے رہیں تو ہماری زندگی کے 60 سال پورے ہو جائیں گے، لیکن ان کی زندگی میں حق تعالی شان انہیں جو لکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہماری زندگی کے 60 سال پورے ہو جائیں گے لیکن ان کی زندگی کی کتابیں نہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حق تعالی شان نے ان سے دریافت فرمایا، کسی نے خواب میں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ کہنے لگے اللہ رب العزت نے میری اس عمل پر بخشش فرما دی کہ میں ایک مرتبہ کتاب لکھنے بیٹھا تھا تو قلم کو نیب پہ میں نے دوات کے ذریعے سیاہی لگانے کے بعد جس وقت میں لکھنے لگا تو اس کے اوپر آ کے ایک مکھی بیٹھی، وہ اپنی پیاس بجانے لگی۔ میں نے اس وقت تک اپنی تحریر کا کام چھوڑ دیا، تالیف و تصنیف کا کام چھوڑ دیا، جب تک کہ وہ مکھی اڑ نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، غزالی تو نے میری مخلوق کے اوپر رحم کیا، آج میں تیرے اوپر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کتاب لکھی کتاب الام۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے کتاب الام کے مقدمے میں میں نے ایک درود شریف لکھا تھا، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اس درود شریف کی برکت سے، اس کے لکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل کون سا اللہ رب العزت کو پسند آ جائے ہمیں نہیں معلوم۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے آج ایک عجیب خواب دیکھا۔ اور یاد رکھیے گا انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہوا کرتے ہیں وہ وحی کا درجہ ہوتا ہے، گویا وحی کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ حضرت اسرائیل ملک الموت اس کے قریب تھا کہ روح قبض کر لیتا، لیکن اس کی ایک نیکی سامنے آ گئی، وہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ فرمانبرداری سے پیش آیا، تو والدین کی اطاعت نے اس کی زندگی میں برکت پیدا کی۔ ایک اور شخص کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب تھا کہ اس کو عذاب قبر ہوتا، لیکن اس کے وضو کے اچھے کرنے نے اسے بچا لیا۔ اس لیے ہم نماز سے پہلے جو وضو کرتے ہیں ہم اہتمام کریں اچھے طریقے سے اعضاء کا۔ ایک شخص کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیاطین نے اس کو گھیر رکھا تھا، لیکن وہ زندگی کے اندر کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ اسی طریقے سے ایک شخص کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عذاب کے فرشتوں نے اسے گھیر رکھا تھا، لیکن اس کے نماز کے اچھے پڑھنے نے اس کو بچا لیا۔ ایک اور شخص کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی زبان کو نکالے ہوئے تھا اور وہ حوض کے قریب جاتا تھا پیاس بجھانے کے لیے، پینے کو کچھ مل جائے پانی پینے کے لیے، لیکن اس کو حوض سے دور کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ روزے رکھا کرتا تھا اور اس کے بعد اس کو اس پیاس کی شدت جو تھی وہ ختم ہوئی اور اس روزے کی وجہ سے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سیرا۔ ایک شخص کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص انبیاء کرام علیہ السلام کے حلقے میں آنا چاہتا ہے، لیکن اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد جائے اس کو میرے پاس بٹھا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندگی کے اندر غسل جنابت اچھے طریقے سے کیا کرتا تھا اور جلدی کیا کرتا تھا، تو اس کے غسل جنابت نے اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا۔ شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوسرے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن دوسرے لوگوں سے بات نہیں کرتا، لیکن بعد میں ان دوسرے لوگوں کو حکم دیا گیا اس بات کا کہ ان سے گفتگو کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صلہ رحمی کیا کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا۔ ایک شخص کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جسم، اس کا چہرہ آگ سے لپٹا ہوا ہے اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے بجھانے کی کوشش کرتا ہے، بعد میں اس کا صدقہ کرنے نے اس کو بچا اور اس آگ کو ختم کر دیا۔ ایک شخص کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عذاب کے فرشتے قریب تک اس کو گھیر لیتے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے بچنے والے اس عمل نے، اس فریضے نے اس کو بچایا۔
اس شخص کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھٹنوں کے بل اللہ رب العزت کے دربار میں نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے درمیان میں اور حق تعالی شانہ کے درمیان میں حجاب ہے، لیکن حسن اخلاق نے اس کو بچایا اور اللہ رب العزت نے اپنا حجاب دور کر دیا اور وہ حق تعالی شانہ کا دیدار۔ ایک شخص کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب تک اس کو اس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جاتا، بائیں ہاتھ میں دیا جاتا، لیکن وہ خوف خدا بہت رکھتا تھا، اس وجہ سے اس کو خوف خدا نے اس کو بچایا۔ ایک شخص کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قریب تک اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا، وہ جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، لیکن اللہ رب العزت کے خوف نے اس کو بچایا۔ ایک شخص کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میزان میں اس کی نیکیاں کم تھی اور اس کی جو نیکیوں والا پلڑا تھا وہ ہلکا ہو، لیکن اس کی سخاوت نے اس کو بچایا۔ ایک شخص کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط پر سے وہ گزر رہا، ڈگمگا رہا، قریب تک وہ گر جاتا، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن نے، اچھے گمان نے اس کو بچایا۔ اس پر ایک اور روایت بھی آتی ہے، پل صراط پر سے گزر رہا تھا، قریب تھا کہ وہ گر جاتا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے نے اس کو بچایا۔ اس روایت سے میرے عزیزوں کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، ہمیں بازو سے چھوٹا سمجھ کے، چھوٹی نیکی سمجھ کے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں جتنی کی بھی توفیق عطا فرمائے اسے دل و جان سے کرنا چاہیے۔ خاص طور پر یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہماری نماز نہ چھوٹے، روزہ نہ چھوٹے، تراویح نہ چھوٹے، قرآن مجید کی تلاوت نہ چھوٹے۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ ان کے منہ سے ہمیشہ خوشبو آئے۔ ایک مرتبہ شاگردوں نے پوچھ لیا کہ استاد محترم آپ کے منہ سے ہمیشہ خوشبو کیوں آیا کرتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ رات کو سویا ہوا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، آپ کی زیارت کی مجھے توفیق ہوئی۔ حضور نے فرمایا عاصم تو قرآن کی تلاوت بڑی اچھی کرتا ہے، اپنا منہ کھول۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا، فرمایا بھائی وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے جب میں اٹھا تو میرے منہ سے خوشبو آ رہی تھی اور اب تک وہ خوشبو آ رہی ہے اور مرتے دم تک انشاءاللہ